السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فبكى أبو بكر وقال يا رسول الله هل أنا ومالي إلا لك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، آج 22 جمادی الثانی ہے. 22 جمادی الثانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے عظیم امتی جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو ایسا صحابی نہیں ملا جیسا صحابی ابو بکر کی شکل میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. بہت عظیم انسان ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپس میں باتیں کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل امت میں ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری باتیں پہنچتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سن کر خاموش ہو جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہو جانا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے نزدیک بھی سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان تھے. حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت ایسے سکھلاتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورتیں سکھلاتے ہیں. تم بھی اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت سکھلایا کرو. امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنا کیا سنت ہے؟ انہوں نے کہا سنت نہیں، فرض ہے، فرض کہ ان سے محبت کی جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سلیم الفطرت انسان تھے. اسلام سے پہلے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ صفات تھیں جو صفات اسلام چاہتا ہے. اسلام نے آگے ان کو مزید پالش کیا، مزید چمکایا، ان میں مزید نکھار آیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ صفات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں کبھی بھی 3 کام نہیں کیے جو ہر ایک نے کیے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیے. بت پرستی نہیں کی. ہر گھر میں بت رکھا ہوتا تھا، ہر ایک بتوں کی عبادت کرتا تھا. مکہ مکرمہ کے گھروں کا حال تو کیا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے.
اس کے باوجود سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اسلام سے پہلے بت پرستی نہیں کی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کے والد جن کا نام عثمان، ابو قحافہ ان کی کنیت، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اپنا نام عبداللہ نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کے والد کا نام عثمان، کنیت ابو بکر ہے، ابو بکر مشہور ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد عثمان ابو قحافہ نے کہا آؤ بیٹا تمہیں میں اپنے معبودوں کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ تو جس کمرے میں بت رکھے ہوئے تھے وہاں لے گئے اور کہا بیٹا یہ ہمارے معبود ہیں، ان کی عبادت کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان معبودوں کے سامنے کھڑے ہیں، باپ نے کہا راز و نیاز کرو، دعائیں مانگو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ کوئی جواب نہیں۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے گرم کپڑے دو۔ کوئی جواب نہیں۔ اپنی ایک دو ضروریات پوری کر کے بیان کر کے بتوں کی طرف متوجہ ہو کے ان سے مانگی، صرف اپنے بابا کو پیغام دینے کے لیے۔ پھر زمین پر پاؤں مارا اور کہا اس سے بڑا کم ظرف کون ہو سکتا ہے جو اپنے خالق کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرے جس کا یہ خالق ہے، یعنی جس نے اسے بنایا اس کو چھوڑ دے اور جس کو اس نے خود بت کو خود بنایا اس کی عبادت کرے، اس سے بڑا کم ظرف کون ہو سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نہیں پی۔ مکہ مکرمہ میں شراب جہلم اور چناب کے پانیوں کی طرح وفر ہوتی تھی، مٹکے کے مٹکے بھرے ہوئے ہوتے تھے، پانی سے زیادہ لوگوں کے ہاں شراب ذخیرہ پڑی ہوتی تھی۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیم الفطرتی نے ان کو کبھی بھی شراب کے قریب نہیں جانے دیا، کبھی زنا نہیں کیا۔ زنا کی ایسی ایسی صورتیں تھیں، اتنا آسان تھا، ایسی دعوت تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ صفات جو اسلام چاہتا ہے وہ ان میں پہلے سے موجود تھیں۔ 36 ریشم کی دکانیں تھیں، قبیلہ بنو تیم کے سردار تھے۔ قبیلہ تیم اپنی ذہانت میں، اپنی استطاعت میں، اپنی بہادری میں، اپنی قوت فیصلہ میں پورے عرب میں مشہور تھا، اور قبیلہ تیم کے سردار جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ سب سے مشکل فیصلہ قتل کا فیصلہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے ہوئے فیصلے پر کسی نے انگلی اٹھائی ہو۔ اتنے معتبر آدمی تھے، مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس تھے، اور ان کے قبیلے میں ایسی صفات تھی کہ بنو تیم کی لڑکی بیاہ کے اگر کسی گھر جاتی تھی اس گھر میں آ کے لوگ مبارک دیتے تھے، تمہیں مبارک ہو، بڑے اچھے گھر کی بچی تمہارے پاس آئی ہے، اب تمہارے پورے گھر میں نکھار آ جائے گا، اچھی صفات آ جائیں گی۔ ایسا عظیم قبیلہ تھا، اور جس بچی کے گھر میں جانے پر اس گھر والوں کو مبارکباد دی جاتی تھی کہ مبارک ہو، ایسے عظیم خاندان کی بچی، ایسے عظیم قبیلے کی بچی تمہارے گھر بیاہ کے آئی ہے، اس قبیلے کے سردار کا نام ابو بکر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا مقام ہے۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام لوگ تعارف کرواتے ہوئے کہتے تھے وہ جو ابو بکر کے دوست ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ والے آپس میں بات کرتے تھے تو کہتے تھے وہ جو ابو بکر کے دوست ہیں، کیونکہ ابو بکر تو وہاں کے بڑے سردار، بڑے مالدار آدمی تھے، مکہ کے امیر ترین آدمی تھے، اور جو امیر ترین آدمی ہو، جو چیف جسٹس ہو، جو لوگوں کے اتنے بڑے فیصلے کرتا ہو، اس کو تو سب جانتے ہوتے ہیں۔ وہ جو ابو بکر کے دوست ہیں، بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی،
یہ واحد صحابی ہیں، بچپن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لڑکپن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جوانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مدنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رات کو باہر گرمی میں باہر آرام فرماتے تھے، سردی میں اندر کمرے میں آرام فرماتے تھے، صحن میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ گرمیوں کی رات تھی، حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہی تھیں۔ آسمان پر بہت زیادہ ستارے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اتنے ستارے ہیں کہ آسمان بھرا پڑا ہے، کسی کی نیکیاں اتنی ہوں گی؟ فرمایا ہاں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں ان ستاروں کی بقدر ہیں۔ جن عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں، وہ عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے، ابو بکر ہجرت والی ایک رات مجھے دے دو اور ساری نیکیاں اپنے کھاتے میں ڈال لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی کلمہ پیش کیا، جس کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی، وہ اس نے ضرور کچھ نہ کچھ غور و خوض کیا، سوچ بچار کی، ہچکچاہٹ دکھائی، سوائے ابو بکر کے کہ میں نے ابو بکر کو جب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھ پہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، اس نے اگلے لمحے بغیر کسی غور و خوض کے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مسلمان ہوئے، فوراً مسلمان ہوئے۔ اور صدیق لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا ہے۔ سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس آ رہے، واپسی پر جبرائیل امین سے فرمایا کہ میں تو آسمان دیکھ آیا ہوں، ایک ہی رات کے اندر جنت دوزخ تک کہکشاؤں کے پار سب دیکھ آیا ہوں، بیت المقدس دیکھ آیا ہوں، انبیاء کی امامت کروائی ہے، مکہ میں میری اس بات کی تصدیق کون کرے گا؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یصدقک ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا کیونکہ وہ صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب کتابیں بھری پڑی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غار ثور کے اندر گئے ہجرت کے سفر میں، مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ واحد صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر بٹھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ابو بکر کے سینے پر ہیں، آپ کے ہاتھ ابو بکر کے سر پہ ہیں اور ان کے کندھوں پر سوار ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بغیر کسی توقف کے نیچے سے لے کر ہزاروں فٹ اوپر غار ثور تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ غار ثور ابو بکر نے پہلے سے تلاش کر کے رکھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے غار ایک تلاش کر رکھی ہے، ہم جب ہجرت کے لیے نکلیں گے پہلے وہاں 2-3 دن پناہ لیں گے، اس کے بعد ہم آگے سفر کریں گے۔ یہ غار ثور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے تلاش کر کے رکھی ہوئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے بچانے کے لیے مصر سے نکلتے ہیں، دریا کلثم آ جاتا ہے، فرعون کا لشکر پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ فرعون کے لشکر کو بنی اسرائیل دیکھ کر کہتے ہیں انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مر گئے، آگے دریا ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعونی ہے، اب تو دائیں بائیں کہیں نہیں جا سکتے، ہم تو مارے گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راہ دکھائے گا۔ خطرہ آیا، 40 سال ہو گئے ہیں بنی اسرائیل کو 2 پیغمبروں کے ساتھ رہتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام 40 سال ان کو نبی بنے کو ہو گئے ہیں، 40 سال سے وہ اپنی قوم پر محنت کر رہے ہیں، لیکن جب مصیبت آئی تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے، اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی فکر ہے، ہم پکڑے گئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر تھے اور دیکھا کہ کفار مکہ کھوجیوں کی مدد سے غار کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہاں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، یہ نہیں فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، لا تخف اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کو اپنی جان کی فکر ہو، لا تحزن اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہے، فرمایا میرا غم نہ کرو، میری فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے کہا تھا علیہ السلام کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھ کر فرمایا ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے، کیونکہ وہ اسی قابل تھے، ان کو اپنے پیغمبر کی فکر نہیں، ان کا پیغمبر کہہ رہا ہے معی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری برکت سے تمہیں بھی بچائے گا، اور یہاں پیغمبر کی ہی فکر ہے، اپنی فکر ہی نہیں، تو فرمایا معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، تو پریشان نہ ہو، فکر نہ کر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی ہیں، 4 پشتوں کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا ہے اور کسی کو نہیں۔ ان کے والدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صحابی ایمان کی حالت میں دیکھا، خود صحابہ کے سردار ہماری اماں جان اور ہماری اماں جان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں، وہ صحابی، ان کے بیٹے صحابی اور ان کے پوتے صحابی، ابو بکر کے والدین بھی صحابی، ابو بکر خود بھی صحابی، ان کے بچے بھی صحابی، ان کے پوتے اور نواسے بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم، اور کسی صحابی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت عائشہ کے ابو ہیں، اور باقی باتیں تو ساتھ بات کی ہیں، وہ تو خود بہت بڑے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار 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 سنا کہ آپ جب بھی کوئی بات فرماتے تھے کہتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، ان دونوں کو یوں اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر، اور آسمان پر میرے 2 وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اپنے وزیر قرار دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، جو عشق تھا، اگر کوئی عشق کی داستان لکھے گا سب سے پہلے ابو بکر کا نام لکھے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی داستان نامکمل ہے، اس جیسا عاشق آیا ہی کوئی نہیں، اس جیسا عاشق پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، لوگوں کو بتایا، حضرت ابو بکر پاس نہیں تھے، ابو جہل لوگ بھاگتے ہوئے ابو بکر کے پاس پہنچے،
اور کہنے لگے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر ایک بندہ یہ دعویٰ کرے کہ ایک رات کے اندر وہ یہاں سے بیت المقدس گیا ہے، بیت المقدس سے اسی رات وہ واپس آیا ہے، کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ممکن نہیں ہے، وہاں تو 1 مہینہ سفر ہے جانے کا، 1 مہینہ واپس آنے پہ لگتا ہے، 2 مہینے کا سفر ہے، وہ بھی جب وہاں جا کے ہاتھ لگا کے واپس آ جائے، تو 1 رات کے اندر جانا اور پھر واپسی کیسے ممکن ہے؟ ابو جہل نے سوچا کہ اب یہ پکڑا جائے گا، انہوں نے کہا تمہیں پتہ یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اگر انہوں نے کہا تو پھر سچ ہے، وہ اس سے بھی عجیب بات کریں گے تو میں مانوں گا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں کر سکتا، کہا میں تو کوئی کے بارے میں کہہ رہا تھا، رسول اللہ کے بارے میں تھوڑا کہہ رہا تھا۔ وہ اگر اس سے بھی بڑی عجیب بات کریں گے تو میں مانوں گا۔ اگر وہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو ہو کے آئے ہیں، ایسے نہیں وہ کہتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مار کھائی ہے، سب سے زیادہ مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹایا ہے، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اور میرا مال ہم سب کچھ آپ ہی کے تو ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مال میں یوں تصرف فرمایا کرتے تھے جیسے آپ کا اپنا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر سے اتنی محبت تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں سے کاٹ کر غار ثور میں جس کی گود میں سلایا اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ ابو بکر ہی صرف نبوت کا دیدار کر سکتے تھے اور کوئی نہیں۔ کتنا اعتماد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر۔ انہوں نے ہجرت کی اجازت مانگی، فرمایا نہیں تم میرے ساتھ جاؤ گے، باقی سب ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ ابو بکر سے میں آگے نکل سکوں، لیکن میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک ایسا موقع آیا کہ مجھے امید بندھی کہ اس موقع پر میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا۔ غزوہ تبوک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مال جمع کرو، لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے لشکر کا پورا سامان عطا فرمایا، خدمت میں پیش کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں 3000 اشرفیاں ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کی۔ 1000 لشکر کی 10,000 لشکر کی سواریاں، ان کا راشن، اور راشن تھیلوں میں ڈال کر ان تھیلوں کو جس دھاگے سے ان کے منہ کو باندھا گیا تھا وہ بھی عثمان نے اپنے گھر سے دیا۔ 3000 اشرفیاں علیحدہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں وہ اشرفیاں رکھ کے اپنے ہاتھوں میں لے کے ایسے ابھار رہے تھے، چھوڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عثمان اگر آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے یہ پکا جنتی ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں مالدار تھا، میرے پاس مال زیادہ تھا اور مجھے پتا تھا کہ ابو بکر کے مالی حالات بہت پتلے ہیں، تو میں نے کہا آج موقع ہے، میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا۔ کافی سامان لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا اور سوچ رہا تھا کہ آج ایسا موقع پہلی دفعہ ملا ہے کہ ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں۔ جیسے ہی پیچھے دیکھا ابو بکر ایک چھوٹی سی گٹھی اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا خیر ہے، میرا مال
اس کے مال سے زیادہ ہے جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب سوال کیا۔ یہ نہیں کہا عمر کیا لائے ہو، ابو بکر کیا لائے ہو، سوال کیا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ عمر کہتے ہیں جب یہ سوال کیا میں نے کہا لو جی میں رہ گیا۔ عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آدھا لے آیا ہوں، آدھا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، ان کی محبت اور ان کے نام کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی ہر چیز لے آیا ہوں۔ اپنا لباس اتار کے بھی اس میں گٹھری میں باندھ کے خدمت میں پیش کیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کو اتنا پیار آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ابو بکر کو اللہ پاک سلام کہہ رہے ہیں، اور ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں ابو بکر اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو؟ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ ابو بکر کے جذبے کو سلام ہے کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما کے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو کہ اس حالت فقر میں مجھ سے راضی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کی چیخیں نکل گئی، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، میں اپنے رب سے بڑا راضی ہوں، میں اپنے رب سے بڑا راضی ہوں۔ جب غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بٹھا کر اندر سارے سوراخ اپنی پگڑی سے بھرے، اس کے پگڑی کے ٹکڑے کر کر کے اس کا پھاڑ پھاڑ کے وہ سارے سوراخ بند کیے، ابھی اور سوراخ تھے، قمیض اتار دی، قمیض اتار کے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یا رسول اللہ آ جائیں، تشریف لے آئیں، آرام فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھیرے میں پتہ نہیں لگا کہ ابو بکر کی پگڑی کہاں ہے، ابو بکر کی قمیض کہاں ہے۔ جب تھوڑی روشنی ہوئی پوچھا، ابو بکر پگڑی کہاں ہے تمہاری، تمہاری قمیض کہاں ہے؟ یا رسول اللہ بہت سے سوراخ تھے، ان کو بند کرتے کرتے میں نے اپنی پگڑی اور قمیض کو استعمال کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا دعا مانگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا اور اس کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ جنت میں ساتھی بنا دے، یہ دعا مانگی تو روزہ بھی تو جنت ہے۔ اللہ نے وہ دعا ایسی قبول فرمائی کہ دنیا میں ہی دفن ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے، آپ کے پہلو میں دفن ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اللہ ابو بکر سے راضی ہو گئے اور ابو بکر کو جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ اس سب کے باوجود حضرت ابو بکر کا حال کیا تھا؟ اللہ کا اتنا خوف۔ ایک دفعہ ایک درخت پہ ایک پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس کو دیکھ کے فرمانے لگے، اے پرندے تو کتنا خوش قسمت ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، اپنا رزق کھاتا ہے، مزے سے صبح شام کرتا ہے، آخرت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا کہ اس سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ ایک دفعہ فرمانے لگے، اے کاش راستے کے کنارے پر ایک پودا ہوتا، میں راستے کے کنارے پر ایک پودا ہوتا، چلتے چلتے اونٹ اس کو کھا کر ہضم کر دیتا اور نام و نشان ختم ہو جاتا۔ اے کاش میں انسان نہ ہوتا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ میں
جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اس پر اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت کھلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہمیں بھی سچائی کی، صداقت کی، وفا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔